کوئی چیز استعمال کرنا جو تیرے بدن کے لیے مضر ہو، اگر وہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے تو ایسے کسی بدبخت کی گفتگو سننا یا ایسی تحریر اور کتاب کو پڑھنا جو تیرے ایمان کو نقصان پہنچائے، یہ بھی تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ کتب فقہیہ میں یہ بات موجود ہے کہ گمراہوں کی کتابوں کی حفاظت کرنا، ان کو اپنی لائبریریوں میں سجانا اور ان کو مطالعے کے لیے استعمال کرنا، یہ فقط ان لوگوں کے لیے جائز ہے کہ جن کے اندر دین و ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہ گمراہوں کی باتوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں۔ اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں اپنے دین کے، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دلائل کا اتنا مطالعہ کر رکھا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ورنہ آپ نوخیز نوجوان جنہوں نے نہ اپنے دین کا پورا مطالعہ کیا ہے نہ تشیع کا پورا مطالعہ کیا ہے، آپ اگر ان کی باتوں کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو کیا آپ کو خطرہ ہے یا نہیں؟ مجھے فرمائیے، عقیدہ جیسے کہ پہلے بھی شاید میں نے ایک دن عرض کیا تھا، عقیدہ یقین کا نام ہے یا شک کا؟ ایمان یقین کا نام ہے یا شک کا؟ ہماری ایک دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت دے، ہماری عاقبت بالخیر ہو، اور موت آئے تو ہم کس حالت پر ہوں؟ ایمان پر ہوں۔ ایمان اندر ہوتا ہے یا زبانی نعروں کا نام ہوتا ہے؟ اندر اگر یقین کی کیفیت ہے تو ایمان ہے، اور اندر اگر شک کی کیفیت ہے تو پھر ایمان ہے یا نہیں؟ نہ رہا ایمان۔ اور یہ شک پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ماں باپ کی گھٹی سے انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ان مجلسوں کے صدقے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا اگر کسی شیطان کی کتاب پڑھنے کی وجہ سے تیرے اندر کسی عقیدہ حق کے بارے میں شک آ جائے اور تو اس شک کو دور نہ کر پائے اور اسی حالت میں ملک الموت آ جائے، تو کیا خیال ہے یہ بندہ ایمان پہ مرا یا شک پہ مرا؟ اور جو شک پہ مرا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چونکہ آج کل کہتے ہیں جی آزادی ہے، آزادی ہے۔ بابا ٹھیک ہے آزادی ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو تیار تو کر کسی گمراہ کے مقابلے کے لیے۔ اور آج کل مشکل یہ ہے، مجالس میں کچھ نہ کچھ بحث خلافت کے حق پر تو ہوتی ہے، توحید کی حقانیت بہت کم بیان ہوتی ہے، توحید دشمن لوگوں کے دلائل کا رد بہت کم بیان ہوتا ہے، قرآن دشمن لوگوں کے دلائل کا بیان کے رد کرنے کا بیان بہت کم ہوتا ہے۔ آپ کے پورے عقائد جو کہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور قیامت تک جاتے ہیں، جو اصول دین ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان سب کے خلاف بھی تو آخر نظریات ہیں۔ کئی گمراہ ہیں توحید کے باب میں، کئی گمراہ ہیں عدل کے باب میں، کئی گمراہ ہیں نبوت کے باب میں۔ کیا خیال ہے یہ مرزائی کس بارے میں گمراہ ہیں؟ مرزائی گمراہ ہیں یا نہیں؟ کس باب میں ہے؟ کیا یہ توحید میں گمراہ ہیں؟ یہ باب ہے نبوت میں، اور نبوت کے بھی ایک پہلو میں میں حیران ہوتا ہوں، مقلد ہیں ابو حنیفہ کے، قائل ہیں غلام احمد کی نبوت کے۔ اپنی گل سمجھی ہوئی ہے؟ اس لفظ کو ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں لو۔ مقلد کا کیا مطلب؟ جتنی شریعت کے احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی انسان کے معاشرتی، معاشی، اخلاقی جو احکام ہیں، زندگی کی ضرورت ہے احکام، حلال و حرام کے، واجب و مستحب و مکروہ کے، یہ سارے آخر احکام شریعت کے ہیں نا، جن پر انسان پر واجب ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور شریعت کی مخالفت نہ کرے۔
یہ کیا کرتے ہیں؟ ساری شریعت کے احکام لیتے ہیں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ سے اور کہتے ہیں کہ غلام احمد نبی ہے۔ بھائی وہ ابو حنیفہ تو غلام احمد کو نہیں مانتا تھا، تم نے یہ بات کہاں سے لے لی؟ اور اگر وہ نبی تھا تو وہ ابو حنیفہ کی باتیں تجھے کیسے سکھا گیا؟ عجیب بات ہے، خود نبی تھا اور ابو حنیفہ کا مقلد تھا۔ ابو حنیفہ نبی نہیں تھا، ابو حنیفہ ایک مجتہد تھا اپنی فقہ کا، اپنے احکام شریعت میں خود اپنے آپ کو مجتہد کہتا تھا اور اپنا فتویٰ دیتا تھا، لیکن یہ تو نہیں کہتا تھا کہ غلام احمد نبی ہے۔ تم اس ابو حنیفہ کے مقلد ہو، نبوت مانتے ہو غلام احمد کی اور کام چلا رہے ہو اپنا۔ اور شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں، لندن میں جو انہوں نے اپنا مرکز قائم کر رکھا ہے، اس کے ذریعے سے افریقہ اور مغرب کے علاقے میں جو اسلام وہ پھیلا رہے ہیں وہ اپنے نظریے کا اسلام ہے۔ کیا ان کے رد میں کوئی بحثیں ہماری مجلس میں ہوتی ہیں؟ جی، مجلسوں میں کیا ان کی ہر بات کا رد آپ کے سامنے پیش کرنے کا مرحلہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ آپ کا تو فقط ایک ہی مقابلہ ہے جو آپ نے لگایا ہوا ہے، بس، اور کوئی مقابلہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ میں اس کی طرف بھی اشارہ نہیں کرتا، بس آپ کے مقررین ایک ہی کھاتے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی مرزائی کی کتاب پڑھنی پڑ جائے تو جو شکوک و شبہات وہ آپ کے عقائد کے بارے میں آپ کے ذہن میں پیدا کرے گا اور آپ اپنے عقائد کے بارے میں شک کا شکار ہو گئے، ان کی بہت بڑی بحث ہوتی ہے۔ جتنے بھی معجزات ہیں وہ ان معجزات کے معجزہ ہونے کو نہیں مانتے، ان کی کوئی اور سے اور تعویلیں کرتے ہیں۔ میں اب اس بات میں زیادہ نہیں جا سکتا۔ وہ معجزے کو نہیں مانتے، کسی نبی کے معجزے کو نہیں مانتے۔ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ مردے ان کے ہاتھ پر زندہ ہو جاتے تھے، تو جو ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر مردے، ان سے بات کرو، وہ کہیں گے نہیں، مردے زندہ نہیں ہوتے تھے، گمراہ ہدایت پاتے تھے۔ مردہ یعنی گمراہ، زندہ یعنی ہدایت یافتہ، جو ان کا نظریہ ہے۔ اس میں وہ آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، کتابیں لکھیں گے، یہ کریں گے۔ آپ کو اگر اپنے عقیدے پر پختگی نہیں اور ان کے دلائل کا رد آپ خود کرنے پر قادر نہیں تو کیا ہوگا؟ اندر میں آپ کے ایک شک وجود میں آ جائے گا، وہ شک دور نہیں ہوگا، اور جب تک دور نہیں ہوگا، اگر ملک الموت آ گیا، فرمائیے ملک الموت سے آپ نے کوئی فیصلہ لیا ہوا ہے کہ جب تک میں اپنا شک دور نہیں کرے گا تو نہ آنا؟ جی، آپ میں سے کون ہے جو یہ کہے گا میں بوڑھا 80 سال کا ہوں گا تو میں مروں گا، میں نے جوانی میں مرنا ہی نہیں؟ نتیجہ یہ ہے، میں تو فقط ایک مثال لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں، ایسی ہزاروں اور صورتیں ہیں۔ بس اگر کسی بھی حوالے سے آپ کا عقیدہ یقین کی بجائے شک کی طرف چلا گیا، کسی بھی خبیث کی گفتگو کی وجہ سے اور کسی بھی شیطان کی تحریر کی وجہ سے، تو پھر آپ کا وہ شک آپ کے ایمان کے لیے دیمک ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گئے تو بے ایمان مرے۔ اور جو بے ایمان مر جائے وہ کہاں جائے گا؟ پھر اس کو اگر 5000 افراد اس کا جنازہ پڑھیں تو وہ جنت جائے گا۔ لوگ تو سمجھیں گے کہ مسلمان مرا، لیکن ملائکہ الہی تو اس کے قلب کی کیفیت کو دیکھ کے اس کا فیصلہ کریں گے۔ وہ لوگوں کے جنازوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس کے اوپر 5000 مسلمان جنازہ پڑھ رہے ہیں تو یہ مسلمان ہے، نہیں، ملائکہ دیکھیں گے اندر یقین تھا یا شک۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، دینی مطالعے میں بھی کمی نہ کرو، مجالس کو بھی خوب غور سے سمجھو اور سوچو، اور اپنے دین اور حق کے بارے میں سوال کرنے سے گریز نہ کرو۔
اپنے آپ کو بھی اتنی بڑی چیز نہ سمجھ لو کہ میں کسی کے سامنے سوال کیوں کروں، میں تو ایم اے ہوں، میں تو پی ایچ ڈی ہوں، میں تو فلاں شے ہوں، میں تو فلاں شے ہوں۔ بابا تو اگر ڈاکٹر ہے تو اپنے علم طب اور میڈیکل سائنس میں ہے، تو اگر انجینئر ہے تو اپنے اس نان میڈیکل سائنس میں ہے، اور اسی طرح آپ کا کمپیوٹر کے آپ بہت بڑے ماہر ہوں گے، لیکن کمپیوٹر کے ماہر ہونے سے انسان کو مسئلہ خلافت تو سمجھ نہیں آ جاتا۔ انسان اگر بہت بڑا ڈاکٹر ہو تو اسے مسئلہ توحید سمجھ آ جاتا ہے۔ تو آخر عقائد کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے مضبوط ہونے کے لیے کسی کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ کیوں رسول اکرم فرماتے تھے تعلموا من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک سیکھو۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، ان گمراہ لوگوں کی گفتگوؤں کو سننے کے لیے اپنا ٹائم ضائع مت کرو۔ اس وقت بہت گمراہ کن قوتیں ٹی وی پر آ رہی ہیں اور آپ کے گھر میں پہنچی ہوئی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے کہ ہم آپ کے ٹی وی پہ غالب آ جائیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے وہ بہت کسی کے ایجنٹ ہیں، کروڑوں اربوں کی ان کے پاس دولت ہے۔ اس نائی کے پاس کہاں سے یہ دولت آ گئی ہے کہ وہ اتنا بڑا ٹی وی اپنے لیے وقف کیے ہوئے ہیں؟ معلوم ہوا کوئی گمراہ قوتیں ہیں جو ان کی پشت پر ہیں، ان کو وسائل مہیا کرتی ہیں اور ان کے گمراہ خیالات کو ایک بہت بڑے چکر کے ساتھ عوام کے اذہان میں داخل کرنا چاہتی ہیں۔ لہذا میری یہ اپیل ہوگی، یا تو اپنے اندر اتنا نور پیدا کر کہ اس کی تاریکی تیرا کچھ بگاڑ نہ سکے، یا اس کی تاریکی کو دیکھنا ہی گوارا نہ کر۔ چھوڑ اس بے ایمان کو۔ بس میرے محترم دوستو، دین کے بگاڑ کے اسباب کی طرف غور کیجئے، اور میں جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اندر سے بگاڑ پیدا ہوتے رہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم کا حوالہ میں نے آپ کو دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو توحید پر مشتمل تھا وہ کس پہ مشتمل ہو گیا؟ شرک پر۔ موحد تھے اور بن گئے مشرک، بت پرست۔ کیا خیال ہے آج کل بھی بت پرستی ہے یا نہیں؟ یہ سارے ہندو کون ہیں؟ یہ سارے بدھ مذہب والے کون ہیں؟ بت پوجتے ہیں یا نہیں؟ گوتم کا اگر انہوں نے بت بنایا ہوا ہے اور اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں، اس کو معبود مان کر سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہوئے؟ بت پرست ہوئے۔ کس بت کی پرستش جائز ہے اور کس کی ناجائز ہے؟ کوئی بت ایسا ہے جس کی پرستش اور پوجا اور جس کی عبادت جائز ہو؟ یاد رکھ، ہم تو محمد و آل محمد کو بھی لائق عبادت نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو علی کا سجدہ بھی جائز نہیں کرا دے سکتے۔ کیوں؟ جو اللہ کا سجدہ کرتا ہے وہ ساجد تو ہو سکتا ہے، کسی کا مسجود نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے بات کو روشن کرتا ہوں تاکہ آپ کی بھی حقیقت روشن ہو جائے اور لوگوں تک بھی ہمارے حقائق پہنچ جائے۔ یہ تعزیہ ہے، وہ علم ہے، وہ ذوالجناح ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو ان کی عبادت کرتا ہو؟ کتنا ہم پہ بڑا الزام ہے، کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا ہمارے اوپر ایک انہوں نے اتہام لگایا ہوا ہے کہ یہ ذوالجناح کی پوجا کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ان بدبختوں کو بتا دو احترام اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔
خانہ کعبہ کا جو ہم طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کا احترام کی عادت کرتے ہیں. اللہ آپ سب کو خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے. فرمائیے جو بھی کوئی طواف کر کس کی خانہ